اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العدیۃ فی الصلاۃ، نماز سے متعلق دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 98، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی مسنون دعا کیا ہے؟ ان رفع بن رافع رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول رواہ البخاری۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ہمارے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے، بکثرت ایسی تعریف جو شرک سے پاک اور برکت والی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس شخص نے کہا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں سبقت حاصل کرتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں یہ دعا بھی ثابت ہے کہ ان عبداللہ ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع ظہرہ من الرکوع قال سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ زمین و آسمان کی وسعتوں اور اس کے بعد جس چیز کی بھی وسعت تو چاہے اس کے برابر حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی یہ دعا بھی ثابت ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الہی ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے، اتنی کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائیں، ان دونوں کا مابین بھر جائے اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز بھر جائے جو تو چاہے۔ اے سزاوار تعریف و عظمت، ایک بندے نے سب سے حق کی بات جو کہی اور ہم سب بھی تیرے بندے ہیں وہ یہ ہے تو جو دے اسے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، کسی نصیب آور کو اس کا نصیبہ تیری گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا ولک الحمد ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، آسمانوں بھر، زمین بھر اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو چیز تو اس کے بعد چاہے اس کے برابر۔